بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ بتائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن مجید کی کس صورت میں زیادہ آیا ہے؟ جواب سورۃ البقرہ میں۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ حوض کوثر پر سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون آئیں گے؟ جواب حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ سوال کس صحابی رسول نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زیارت کی اور دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے؟ جواب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المطلب۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کی کیفیت کس صورت میں بیان کی گئی ہے؟ جواب سورۃ المومنون میں۔ سوال یہ بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ جواب امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ سوال یہ بتائیں کہ سورۃ الکوثر میں کوثر سے کیا مراد ہے؟ جواب خیر کثیر۔ سوال یہ بتائیں کہ کس گناہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام گناہوں کی چابی کہا ہے؟ جواب شراب کو۔ سوال کس صحابی رسول نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 17 نمازوں کی امامت کی تھی؟ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال یہ بتائیں کہ قرآن مجید کی کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب اللہ کے محتاج اور فقیر ہو؟ جواب سورۃ فاطر میں۔ سوال چلیں یہ بتائیں کہ جو مسلمان نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب روزے رکھنے چاہیے۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں کتنی سورتیں ہیں؟ جواب 114 سورتیں ہیں۔ سوال یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کتنے دن میں تخلیق کیے تھے؟ جواب 6 دنوں میں۔ سوال ایک حدیث کے مطابق مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کس چیز کی مثل ہوتا ہے؟ جواب آئینہ کی مانند ہوتا ہے۔ سوال یہ بتائیں کہ کون سے گناہ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کہا گیا ہے؟ جواب سود کھانے کو۔ سوال یہ بتائیں کہ سیف اللہ کا لقب کس صحابی رسول کا تھا؟ جواب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم سپہ سالار تھے جن کی بے مثال بہادری اور کامیابیوں کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ مطلب اللہ کی تلوار کا لقب سے نوازا تھا۔ سوال یہ بتائیں کہ نابالغ بچوں کے گناہ کی سزا کیا ہوتی ہے؟ جواب بچپن کی تکلیف ان کی سزا ہوتی ہے۔ سوال یہ بتائیں کہ کس نبی کا نکاح 4 بہنوں سے ہوا تھا؟ جواب حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔
روایات میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 4 نکاح اپنے ماموں کی 4 بہنوں سے یکے بعد دیگرے ہوئے تھے۔ ایک بیوی کی وفات کے بعد دوسری بہن سے نکاح ہوا، پھر تیسری اور پھر چوتھی بہن کا نکاح آپ علیہ السلام سے ہوا۔ کچھ روایات میں ہے کہ آپ علیہ السلام کا 2 بہنوں سے نکاح ایک ہی وقت میں ہوا تھا، کیونکہ اس وقت 2 سگی بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا جائز تھا۔ واللہ عالم۔ سوال یہ بتائیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ کس عمر میں ہوا تھا؟ جواب 13 سال کی عمر میں۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سا جانور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے منتخب کیا تھا؟ جواب مینڈا کو۔ سوال حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کو سلام کیا تھا؟ جواب فرشتوں کو سلام کیا تھا۔ سوال صحابی رسول کا نام بتائیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 17 نمازوں کی امامت کی تھی۔ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال یہ بتائیں کہ آسمان میں سب سے پہلے اذان کس نے دی تھی؟ جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ جہنم کے کتنے دروازے ہوں گے؟ جواب 7 دروازے ہوں گے۔ سوال یہ بتائیں کہ خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے بنایا تھا؟ جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا نقشہ بنایا تھا۔ سوال یہ بتائیں کہ رحمت للعالمین کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہمارے پیارے آقا و مالک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ سوال یہ بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی عورت کی کیا پہچان بتائی ہے؟ جواب جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہو۔ سوال کیا آپ کے علم میں ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت کس نے لگایا تھا؟ جواب حضرت انوش علیہ السلام نے۔ سوال یہ بتائیں کہ قرآن مجید کی کس سورت میں داڑھی کا ذکر موجود ہے؟ جواب سورت طٰہٰ میں۔ سوال کیا یہ آپ کے علم میں ہے کہ مہمان نوازی کتنے دن تک شمار ہوتی ہے؟ جواب مہمان نوازی 3 دن تک شمار ہوتی ہے۔ سوال یہ بتائیں کہ اللہ پاک کے حکم سے سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال کیا یہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ سوال یہ بتائیں کہ گناہ کرنے سے ہمارے جسم کا کون سا حصہ تبدیل ہو جاتا ہے؟ جواب انسان کا دل۔ سوال یہ بتائیں کہ وہ کون سا وقت ہے جس وقت نیکی کی بات کرنا بھی حرام ہے؟ جواب جمعہ کے خطبہ کے دوران بات کرنا حرام ہے۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کہنا کہاں تک درست ہے کہ قیامت کا دن 10 محرم الحرام
बरोज़ जुम्मा नमाज असर के वक्त होगा। जवाब, सही मुस्लिम में जुम्मा के बारे में हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तलू होता है जुम्मा का दिन है। इस रोज़ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, इसी दिन इन्हें जन्नत में दाखिल किया गया, इसी दिन इन्हें जन्नत से निकाला गया और क़यामत भी जुम्मा ही के दिन कायम होगी। गनीयुल तालिबीन में जिसके बारे में मशहूर है कि गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ की है, लिखा है कि क़यामत आशूरा के दिन कायम होगा। सवाल, ये बताएं दज्जाल क्या है, इसकी वजह तस्मिया क्या है, तफसील से वजाहत फरमाएं। जवाब, दज्जाल का लफ्ज रजल से माखूज है जिसके मानी हैं छुपाना और ढांप लेना। कज़्ज़ाब को भी दज्जाल इसलिए कहते हैं कि वो हक को बातिल के सबब से छुपा देता है। दज्जल के मानी फरेब और मलम्माकारी के हैं। सवाल, ये बताएं कि क़यामत किस दिन कायम होगी और क़यामत की निशानियां क्या हैं। जवाब, सही मुस्लिम में हदीस है कि क़यामत जुम्मा का दिन कायम होगी। अहदीस मुबारका में क़यामत के कई निशानियां बताई गई हैं। इनमें से चंद ये हैं, इल्म उठ जाएगा, जहालत का गलबा, इनमें से ये होगा बदकारी और शराब नोशी की वबा आम होगी, आबादी में मर्दों की बजाय औरतों का तनासुब बढ़ जाएगा, अमानत ज़ाया कर दी जाएगी। और इसकी निशानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताया कि मुसलमान की इक़्तिदार नाअहलों के पास चला जाएगा, कौमी दौलत को ज़ाती जागीर समझ लिया जाएगा, अमानत को माले गनीमत समझकर उस पर हाथ साफ कर दिया जाएगा, लोग ज़कात को तावान और जुर्माना समझेंगे, यानी या तो देंगे नहीं और अगर देंगे तो बेदिली से, इल्म दीन दीनी मकासद के लिए नहीं बल्कि दुनियावी मकासद के लिए हासिल किया जाएगा। सवाल, यह बताएं कि किस फरिश्ते को यहूदी अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। जवाब, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को यहूदी अपना दुश्मन समझते हैं। सवाल, क्या यह आपके इल्म में है कि दुनिया में सबसे पहले तलाक किस इंसान ने दी थी। जवाब, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। सवाल, यह बताएं कि हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी औरतों ने दूध पिलाया था। जवाब, 8 औरतों ने। सवाल, यह बताएं कि वह कौन से प्यारे नबी हैं जिन्होंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असल शक्ल में देखा था। जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असल शक्ल में देखा है। सवाल, यह बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शयातीन किस नाम से पुकारते हैं। जवाब, अब्दुल कहार के नाम से पुकारते हैं। सवाल, यह बताएं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने खच्चर मौजूद थे। जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 5 खच्चर मौजूद थे। सवाल, यह बताएं कि नींद में खराटे लेना किस चीज की अलामत है। जवाब, एक तहकीक के मुताबिक खराटों से हमारी दिमागी सलाहियत मुतासर हो सकती है। किंग्स कॉलेज लंदन के माहिरीन ने खराटे वाले अफराद को मुतनब्बे किया है कि रात के वक्त बुलंद आवाज में खराटे लेने से दिमाग को नुकसान पहुंच सकता है। माहिरीन के मुताबिक सोचने की सलाहियत भी खराब हो सकती है।
ماہرین کے مطابق خراٹے لینے کے پیچھے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ موٹاپا، عمر اور سانس میں خرابی وغیرہ۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ خراٹوں کی حالت دماغ میں خون کے بہاؤ کو کم کر دیتی ہے اور آکسیجن کو محدود کر سکتی ہے۔ سوال، یہ بتائیں کہ دنیا میں سب سے پہلے اذان کس نے دی تھی؟ جواب، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا میں سب سے پہلے اذان دی تھی۔ سوال، کس گھر میں اپنی بیٹی کی شادی بھول کر بھی نہیں کرنی چاہیے؟ جواب، جس گھر میں عورت کی عزت نہ کی جاتی ہو اس گھر میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنی چاہیے۔